بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قصص الانبیاء میں حضرت حکیم لقمان کا ایک واقعہ درج ہے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت لقمان سے کسی نے قرض لیا۔ کافی مدت بعد اس شخص نے حضرت حکیم لقمان کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں اپنے شہر میں کافی مصروف ہوں، اس لیے کسی بندے کو میرے پاس بھیج دیں تاکہ میں قرض کی رقم واپس کر سکوں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو قرض کی رقم واپس لینے کے لیے بھیج دیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو 3 نصیحتیں کی۔ سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ بیابان راستے میں ایک گھنا درخت آئے گا، تم اس کے نیچے مت سونا۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ درخت گزرنے کے بعد ایک شہر آئے گا، وہاں رات قیام مت کرنا۔ تیسری نصیحت یہ کی کہ جس شخص سے قرض لینے جا رہے ہو اس کے گھر پر قیام مت کرنا۔ ہاں، اگر راستے میں کوئی تجربہ کار بزرگ ملے تو ان کی باتوں پر عمل کرنا، چاہے میری نصیحت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگلے دن صبح صبح حضرت لقمان کے بیٹے نے سفر شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑا ہی سفر طے کیا تو ان کو ایک بزرگ راستے میں ملے۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت لقمان کے بیٹے نے کہا، میں اپنے والد کا قرض وصول کرنے فلاں شہر جا رہا ہوں۔ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے بھی اسی شہر جانا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ دونوں مل کر سفر طے کرنے لگے۔ راستے میں ایک بہت بڑا اور گھنا درخت آیا تو بزرگ کہنے لگے کہ اس درخت کے نیچے کچھ دیر سو کر آرام کر لیتی ہے۔ لڑکا سوچنے لگا کہ مجھے تو والد نے نصیحت کی تھی کہ اس درخت کے نیچے مت سونا۔ پھر سوچا کہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی بزرگ ملے تو اس کی باتوں پر ہر صورت میں عمل کرنا۔ غرض دونوں نے درخت کے نیچے بسیرا کیا۔ آدھی رات کے ایک سانپ درخت پر سے اترا۔ بزرگ نے سانپ کو مار کر ڈھال سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو لڑکے کے دل میں وسوسہ آیا کہ ابا جی نے خواہ مخواہ منع کیا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو خوب آرام سے سویا ہوا۔ یہ خیال روشن ضمیر بڑے صاحب نے محسوس کر لیا اور صاحبزادے سے کہا، ڈھال اٹھاؤ۔ ڈھال کے نیچے مرا ہوا سانپ پڑا تھا۔ لڑکے کے دماغ میں والد کی طرف سے جو وسوسہ آیا تھا اس کی اصلاح ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ بزرگ نے لڑکے سے کہا، صاحبزادے سانپ کا سر کاٹ کر اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے سانپ کا سر کاٹ کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ اگلے دن وہ شہر میں پہنچ گئے کہ جہاں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو رات قیام کرنے سے منع فرمایا۔ شہر پہنچتے ہی بزرگ کہنے لگے، بیٹا ہم اسی شہر میں رات قیام کریں گے۔ اس شہر کی ایک عجیب صورتحال تھی، وہ یہ کہ وہاں کے بادشاہ کی بیٹی کی جس سے بھی شادی ہوتی اگلی ہی رات اس کی لاش ملتی تھی۔ بادشاہ کو جب خبر ہوئی کہ 2 مسافر شہر میں آئے ہیں اور ایک ان میں سے جوان ہے تو بادشاہ نے فوری اس کی شادی اپنی بیٹی سے کروانا چاہی۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے انکار کیا، لیکن پھر بزرگ کے کہنے پر حضرت لقمان کے بیٹے اور بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی ہی رات لڑکا جب اپنی بیوی سے مباشرت کرنے جانے لگا تو بزرگ نے اس سے کہا کہ سب سے پہلے کمرے میں جا کر اپنی بیوی کو اس سانپ کے سر کی جو کہ تمہارے بیگ میں ہے دھونی دینا، خیال رہے کہ لڑکی کے جسم پر لباس نہ ہو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا اور صبح تک زندہ بھی رہا اور رات سکون سے گزاری۔ بادشاہ نے بزرگ سے پوچھا کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ نے ایسا کیا کیا کہ اس بار اس کا شوہر فوت نہیں ہوا؟ بزرگ کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی کے رحم میں ایک زہریلا پھوڑا تھا، جو بھی مرد اس کے ساتھ ہم بستری کرتا تھا وہ اس کی زہر کی وجہ سے مر جاتا تھا، لیکن سانپ کے سر کی دھونے کی وجہ سے وہ زہریلا پھوڑا ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ دونوں اس شہر سے روانہ ہوئے اور اس بستی میں پہنچ گئے جہاں مقروض کا گھر تھا۔ دانا بزرگ نے فرمایا، بھائی اس کے گھر میں ہی ٹھہریں گے۔ چنانچہ رات کو وہیں قیام کیا۔ میزبان کی نیت میں پہلے ہی فطور تھا۔ اس نے سوچا دونوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ قرض کا روپیہ واپس نہ کرنا پڑے۔ میزبان نے مہمانوں سے پوچھا، صاحبو اندر سوؤ گے یا باہر صحن میں؟ بڑے صاحب بولے، گرمی ہے ہم باہر سوئیں گے۔ چنانچہ دونوں صحن میں لیٹ گئے۔
گھر کے اندر کمرے میں صاحب خانہ کے 2 لڑکے سوئے ہوئے تھے۔ جب آدھی رات ہوئی تو بڑے میاں نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو جگایا اور بولے سردی ہو گئی ہے اور اندر چلو۔ دونوں اندر کمرے میں گئے اور میزبان کے لڑکوں کو جگا کر کہا بھائی ہم باہر سردی میں سو رہے ہیں، تم ہماری جگہ جا کر لیٹ جاؤ، ہم یہاں سو جائیں گے۔ جب 3 پہر رات گزر گئی اور ہر طرف نیند کا پہرا ہو گیا تو مالک مکان آیا اور باہر سوئے ہوئے اپنے دونوں لڑکوں کو قتل کر دیا۔ صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بیٹے مردہ پڑے ہیں۔ اسے نہایت صدمہ پہنچا مگر چپ ہو گیا۔ چار اور ناچار مہمانوں کو روپیہ دے کر رخصت کر دیا۔ قرض کی رقم لے کر واپسی کا سفر طے کرنے لگے۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں پر بزرگ ملے تھے تو وہ وہاں رک کر بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا میرا اور تمہارا ساتھ بس یہی تک تھا۔ حضرت لقمان کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے مجھے اپنا نام تو بتا جائیں۔ بزرگ کہنے لگے کہ تمہارے والد ہمارا نام خوب جانتے ہیں۔ بیٹا جب والد کی خدمت میں پہنچا تو سارے سفر کی تفصیل سنائی تو اس کے والد نے کہا کہ بیٹا یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی انٹرسٹنگ دلچسپ ویڈیو۔ امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں گے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں گے۔